عزیز نوجوان ساتھیوں، آج کے ہمارے اس اجلاس کا عنوان ہے سیرت طیبہ کا پیغام، امت مسلمہ کا نام۔ امت مسلمہ کے نام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام ہے، اس کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی آنے لگتا ہے تو چہل پہل شروع ہو جاتی ہے اور سیرت طیبہ کے جلسے شروع ہو جاتے ہیں۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں اور لکھنے والے لکھنے لگتے ہیں۔ ماضی میں یہی ہوا اور ہر سال یہی ہوتا ہے اور مستقبل میں بھی ہوتا رہے گا، اور بیان کرنے والے اور لکھنے والے طویل بیان بھی کرتے رہے اور طویل مضامین بھی لکھتے رہے۔ کتابیں لکھی گئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اور مختصر سے مختصر سیرت بیانی بھی کی گئی، اور اشعار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس بھی بیان کی گئی۔ ابھی آپ نے نعتیہ اشعار سنے، اور سب سے جامع تعریف تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خود رب کائنات، جو خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، وہ سورہ الم نشرح میں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمان نازل کرتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند سے بلند تر کر دیا۔ اور سیرت بیانی کرنے والوں میں اور لکھنے والوں میں اپنے بھی ہیں اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہیں۔ ہر زمانے میں ایک سے ایک بڑھ کر ہر مذہب کے ماننے والوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا، اور جتنا بھی لکھا جائے وہ کم ہے۔ ہمارے مدارس میں فارسی زبان کے ایران کے رہنے والے بزرگ کی کتابیں نصاب میں شامل ہیں۔ علامہ شیخ سعدی علیہ رحمہ شیرازی، انہوں نے ایک شعر کے اندر فارسی میں ان الفاظ میں تعریف کیا، اور اس کو خطیب حضرات مقرر حضرات گھنٹوں پھیلا سکتے ہیں۔ بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد کوئی بزرگ و برتر ذات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ بہرحال سیرت بیانی کے لیے بہت ہی زیادہ سمیٹ کر چلے تب بھی گھنٹوں چاہیے، اور اس وقت اس کا موقع نہیں ہے، اور الحمدللہ اسی سال میں تقریباً 40 بیانات اب تک میں کر چکا سیرت پر۔ کبھی 2 گھنٹے، کبھی 3 گھنٹے، کبھی 4 گھنٹے کے بیانات ہوتے رہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار سے بشارت اور سلام کا پیغام بھی ملا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کے خواب میں فرمایا، اس نوجوان نے مجھے خواب بیان کیا کہ مجلس لگی ہوئی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور وہاں یہ ناچیز بندہ بھی حاضر ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میری سیرت کا پیغام میں نے خود مفتی عزیز الرحمان صاحب سے یہ عنوان طے کر کے بتایا تھا اسی خواب کی وجہ سے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناچیز کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میری سیرت طیبہ کا پیغام اتباع سنت ہے اور اس کی خوب پرچار کرو، یہ فرمایا۔ تو پورا خلاصہ یہی ہے۔ اس وقت میں ابھی امام صاحب نے ماشاءاللہ دعا میں بہت طویل فلسطینی مسلمانوں اور مجاہدین کے لیے دعا کری اور یہود و نصارہ کے لیے بددعا کری، ان کی ناکامی کے لیے ماشاءاللہ بہت پرتاثیر دعا ہو رہی تھی، لیکن فلسطینی جنگ میں اللہ تعالیٰ جہاد میں فلسطینی مسلمان اور مجاہدین کو کامیابی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ قبلہ اول بیت المقدس کی اللہ حفاظت فرمائے، اور یہ ان کا گھر ہے، وہ حفاظت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن ان حالات میں جو اس وقت ابھی طور پر چل رہے ہیں، خاص طور پر فلسطینی مجاہدین اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت کو لے کر ہر طرف سوشل میڈیا میں اسی کا چرچا ہے۔ لوگ بے قرار رہتے ہیں صبح اٹھنے کے بعد کہ آج کی کیا تازہ خبر ہے، رات کو نیند نہیں آتی، آج کی دن بھر کی تفصیلی فلسطینی خبریں معلوم ہوئے بغیر، اور یہ ایک ایمانی غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے کہ ہر ایمان والے کے لیے یہ تقاضا ہونا چاہیے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، ایمان والے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغیرۃ من الایمان، کہ دینی حمیت اور غیرت کا ہونا یہ ایمان کا جز ہے۔ ایمان والا کبھی بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون کلہم کجسد واحد، فرمایا کہ پورے عالم کے مسلمان جملہ مومنین ایک جسم کے مانند ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی چوٹ لگے، تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ تو اسی طرح فرمایا کہ پورے عالم میں کہیں کا بھی مسلمان اگر اس پر کچھ حالات گزر رہے ہوں تو ہر مسلمان مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس درد کو محسوس کرے۔ لیکن عام طور پر اس طرح کے موقع پر جو کام کرنے چاہیے وہ تو نہیں ہوتے، اور وقتی طور پر ایک ابال اور جوش آتا ہے۔ فلسطینی جہاد تو اس سے پہلے ماضی میں دور نبوت سے لے کر اب تک سینکڑوں مرتبہ ہو چکا ہے، اور یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے علامات قیامت کی جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں ان میں پورا روڈ میپ دے دیا ہے کہ کب کس وقت کیا ہونے والا ہے، کس کے بعد کون سی علامت کا ظہور ہوگا، قیامت سے پہلے یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتا دیا، اور احادیث کے کتب میں تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی خبریں موجود ہیں۔ باب علامات الساعہ کے نام سے مستقل ابواب ہیں، اور لکھنے والوں نے کتاب لکھا، معتبر ترین کتاب ہمارے بزرگوں میں سے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ اجل حضرت مفتی یوسف صاحب لدھیانوی علیہ الرحمہ، جو پڑوس ملک چلے گئے تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے بہت معتبر مستند حوالوں کے ساتھ کہ کب کس وقت کس علامت کا ظہور ہوگا۔ جو کچھ چل رہا ہے یہ سب تکوینی امور ہے، یعنی جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے، یہ کہنا خود غلط ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوت الا باللہ۔
جو ہونا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو ہونا ہے وہ سب اللہ نے طے کر دیا ہے۔ اس کو تکوینی امور کہتے ہیں۔ کب کیا ہونا ہے اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ نے طے کر دیا ہے کہ اس وقت یہ ہونا ہے، وہی ہو رہا ہے۔ اور انشاءاللہ مجاہدین کی شہادتیں، ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے مسجد، اپنا گھر قبلہ اول کی حفاظت کریں گے، اور مجاہدین کو فتح و نصرت سے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کریں گے۔ لیکن میں اور آپ جو ہزاروں میل دور اپنی اپنی بستیوں میں ہیں، اور ایک ایمان والا ہونے کی وجہ سے ہم کو فلسطینی مجاہدین کا درد ہے، اور دینی غیرت اور حمیت کے درجے میں ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، اور ہم تڑپ رہے ہیں، اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ آج ہی فتح اور کامیابی مل جائے، اور آج ہی اللہ کی مدد اتر جائے آسمان سے۔ لیکن دنوں کا سلسلہ آگے جا رہا ہے، 17ویں دن، 18واں دن، 19واں دن، 20واں دن۔ کالم نگار لوگ دنوں کی تاریخ اور حساب اور گنتی کے اعتبار سے لکھ رہے ہیں۔ ابھی کچھ وہاں کے علماء مجاہدین نے، جو عالم بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں اور اکابرین کے مدارس سے فیض یافتہ ہیں، ان لوگوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغامات بھیجے ہیں اور حقیقت حال سے واقف کرانے کی کوشش کی ہے۔ تو ان کے پیغام کا خلاصہ بھی یہی دو باتیں ہیں کہ آپ لوگ دور رہ کر بلا وجہ کے تبصروں میں نہ پڑیں کہ ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، اور ایک سے دوسرے سے 10واں، 10ویں سے 20واں، اور پر کو پرندہ بنا کر، اور جو ہے یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، بلا وجہ کے تبصرے میں آپ نہ پڑیں۔ یہ وہاں کے علماء مجاہدین کا پیغام ہے۔ باقی سوشل میڈیا وہ تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے اور کن کے ہاتھوں میں ہے، اور سچی خبروں کی فیصد کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ اور مجھے اور آپ کو وہ کرنا ہے جو کرنے کا کام ہے، اور وہ کیا ہے؟ مجھے یاد پڑتا ہے حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں، اور ہمارے حضرت والا حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ میں حج میں تھا۔ وہ قاری صاحب کا شاید آخری حج تھا، اور اوپر حرم شریف کے چھت پر مغرب کے بعد اور عشاء کے درمیان میں قاری صاحب کے ساتھ، حضرت والا وہاں بیٹھے ہوئے تھے، قاری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں قاری صاحب کے بازو میں بیٹھا ہوا تھا، اور قاری صاحب پر استغراق کی کیفیت تھی، یعنی اس دنیا سے منقطع اور آخرت کی طرف کا استحضار یہ زیادہ تھا۔ تو اچانک قاری صاحب کو بیداری ہوئی، اور پوری بشاشت کے ساتھ قاری صاحب میری طرف متوجہ ہوئے، اور قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، مفتی صاحب اس وقت افغانستان اور رشیا کے درمیان کا جہاد بہت زبردست زوروں پر معرکۃ الاعلیٰ درجے میں چل رہا تھا، اور ہر طرف اسی کے چرچے تھے میڈیا میں، جیسے آج فلسطین کا چرچا ہے۔ تو حضرت قاری صاحب نے فرمایا، حج ہو چکا تھا، حج کے بعد کے دن تھے وہ، تو حضرت نے فرمایا، مفتی صاحب ہم لوگ ان مجاہدین کے لیے کچھ نہ کر سکیں، تو اتنے دور رہ کر ان کا ہمارے اوپر اتنا تو حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں۔ یہ قاری صاحب کے جملے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے، ایک اللہ کے ولی کی طرف سے پیشین گوئی ہے۔ اور بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے بارے میں مقام بتاتا ہے، ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ روئے زمین میں میرے بعض بندے ایسے ہیں
روئے زمین میں میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی ناممکن چیز کو میرا نام لے کر قسم کھا کر کہہ دیں تو ان کا مقام اور مرتبہ میرے نزدیک اتنا ہے کہ میں قادر ہوں اور بندہ عاجز ہے، لیکن میرے نزدیک ان کا مقام اتنا ہے کہ اس ناممکن کو میں ممکن کرنے پر قدرت رکھتا ہوں اور کر کے بتاتا ہوں۔ ممکن ناممکن کی تقسیم یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ مخلوق کے لیے ہے جو عاجز ہے۔ میں خالق ہوں، قادر ہوں، ہر چیز کرنے پر مجھے قدرت ہے۔ تو حضرت قاری صاحب نے فرمایا انشاءاللہ ان مجاہدین کو اللہ تعالیٰ فتح و نصرت سے ہمکنار کریں گے۔ اور پھر آگے کی بات جو اصل ہے، میں اس پورے واقعے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ ان کو ان کا تقوی اور ان کی اتباع سنت والی زندگی اور ان کی صفات والی زندگی کامیابی دلا کر رہے گی۔ یہ اصل بات تھی جو حضرت قاری صاحب کی، جو مجھے آپ کو سنانا تھا اور جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اور آج کے ہمارے اس جلسے سیرت طیبہ کا یہی پیغام ہے۔ اور احادیث پاک میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ بندوں کے اعمال پر اللہ کے فیصلے اترتے ہیں۔ اور یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ایمان والے بھائی بہنوں کے علاوہ جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، باطل، شرک و کفر والے، یہود و نصارہ، ان کے اعمال پر اللہ کے فیصلے نہیں آتے۔ ان کے لیے تو یہی دنیا ہی جنت ہے، اور وہ شراب پی لیں، کباب کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو تو جلنا ہی جلنا ہے۔ میرے اور آپ کے اعمال پر اللہ کے فیصلے اترتے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے دنیا کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دارالامتحان ہے اور یہ کھیتی ہے، یہاں جس طرح کی محنت ہم کریں گے وہاں اس طرح کا نتیجہ آئے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سفر معراج کی تفصیل میں حضرت حکیم امت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، نشر الطیب جو سیرت طیبہ کی کتاب ہے، اور وہ کتاب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر، حکم پر حضرت علیہ الرحمہ حکیم الامت علیہ الرحمہ نے لکھا، پیدائش سے لے کر وفات تک۔ بہت ہی عجیب کتاب ہے، پرتاثیر ہے۔ میں تو اب تک 10 مرتبہ از اول تا آخر اس کو پڑھ چکا ہوں۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اس کو پڑھیے۔ انتہائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معتبر ترین کتاب ہے۔ ہر سطر پر 2-3 جگہ حضرت حکیم الامت علیہ الرحمہ زبردست علامہ تھے، علم کا سمندر تھے، پہاڑ اور آسمان جیسا ان کا علم تھا۔ انہوں نے حوالہ جات اور تخریج اور تعلیق اور ماخذ اور مراجع کا اہتمام کیا۔ ہر چھوٹی بات پر وہ 2-2 4-4 حوالے دیتے ہیں مستند کتابوں کے جو معتبر ہیں، کوئی اس میں اسرائیلی روایت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب معراج کا سفر تھا، بیت المقدس میں حاضری ہوئی اور وہاں انبیاء علیہم السلام کی ارواح کا نزول ہوا، اور بیت المقدس کے صحن میں اس دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمینی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تمام انبیاء کی ارواحیں نیچے آئی اور سب بندی ہوئی، اور اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آگے بڑھ کر امامت فرمائیں، اور امام الانبیاء علیہم السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس کے بعد جب آسمانی دنیا کی طرف عروج ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے یہ دیکھا کہ کچھ چیزیں آسمان کی طرف جا رہی ہیں، کچھ چیزیں آسمان سے نیچے کی طرف آ رہی ہیں، تو اپنے رفیق سفر حضرت جبرائیل علیہ السلام رئیس الملائکہ سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہو رہا ہے؟
یہ اوپر نیچے کچھ چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے دیا کہ یہ جو نیچے سے اوپر جا رہی ہیں یہ بندوں کے اعمال ہیں، اور یہ جو اوپر سے نیچے آ رہی ہیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ جیسے زمین کے بندے اور بندیوں کے اعمال، ویسے اوپر والے کا فیصلہ۔ احادیث پاک کے ذخیرے میں صاف موجود ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا عمالکم، کہ اپنے حکمرانوں کو گالی مت دو۔ پھر فرمایا اعمالکم عمالکم، کہ تمہارے حکمران یہ تمہارے اعمال ہیں، جیسے تمہارے اعمال اس طرح کا حکمران تمہارے اوپر مسلط کیا جاتا ہے۔ آقا کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم لا تسلط علینا من ذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا، کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ظالم حکمران مسلط مت فرما۔ تو اس لیے میرے دوستو، بجائے فلاں ایسا یوں ہونا چاہیے، یوں ہوتا تو اچھا تھا، ایسا کرنا چاہیے تھا، یہاں بیٹھ کر ادھر سے جاتے تو اچھا تھا، ان لوگوں نے کیوں حماس نے حملے میں پہل قدمی کری اور انتظار کرنا چاہیے تھا، نہتے کمزور ہونے کے باوجود، اور جو ہے کیوں حملہ کر کے دشمنی مول لی۔ یہ سارے تبصرے کنارے رکھیے اور جو کرنے کے کام ہے وہ کریے۔ کرنے کا یہ کام تو حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ دعاؤں کا اہتمام کریں، خوب الہا وزاری کے ساتھ، رسمی طور پر نہیں کہ کہیں تماشا دیکھ رہے ہیں اور ادھر ہاتھ اٹھا کر زبان چل رہی ہے، ایسا نہیں، درد و کڑھن کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، رجوع اللہ کے ساتھ اللہ سے مانگیے۔ اور کروڑوں بندوں کے مانگنے پر اللہ کی مدد آنا کوئی مشروط نہیں ہے، موقوف نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی ایک بندہ اور بندی دل کے گہرائیوں کے ساتھ مانگ لے تو اللہ کی مدد آنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ ایک کام تو یہ کرنے کا ہے۔ دوسرا کام، اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں۔ ایسے حالات میں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کر کے اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو دین ہے، دین اسلام، جو کامل و مکمل دین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مجھے اور آپ کو ملا، جو بہت بڑی نعمت ہے، جس دین میں دنیا اور آخرت کی نجات اور سعادت اور کامیابی ہے، وہ صرف نماز، روزے اور زکوٰۃ اور حج ادا کرنے کا نام نہیں ہے۔ وہ تو ہمارے حضرت قاری صاحب فرماتے تھے کہ 5 شعبوں سے دین کامل و مکمل ہوتا ہے۔ اور جیسے امتحان کے 5 پرچے 5 سبجیکٹ کے ہوتے ہیں، اور امتحان میں 5 پرچوں میں کامیابی ضروری ہوتی ہے، کسی 4 پرچے میں کامیابی ہو گئی اور 60 70 80 90 نمبر آ گئے، لیکن ایک پرچے میں مطلوبہ مقدار سے نمبرات کی کمی ہو گئی تو وہ ایرر ہو جائے گا اور اس کی ترقی رک جائے گی، اور پھر جب تک وہ ایرر کلیئر نہیں ہوگا تب تک آگے اس کی ترقی اور اسے پاس نہیں کہا جائے گا، فیل کہا جائے گا۔ تو اسی طرح سے یہ 5 شعبوں کا کامل و مکمل دین آج جو دیندار طبقہ کہلاتا ہے، مسجدوں میں آتا ہے اہتمام سے، فرائض سے آگے سنن، سنن سے آگے اشراق، تہجد، چاشت، اوابین پڑھ رہا ہے، اس دیندار طبقے کا رونا ہے جو میں آپ کے سامنے رونا چاہتا ہوں کہ 5 شعبوں میں سے یہ عبادات کا شعبہ دوسرا شعبہ ہے، اور اس سے پہلے کا شعبہ ہے عقائد کا شعبہ، اور عقائد عقیدے کی جمع ہے۔ اور عقیدہ کسے کہتے ہیں اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ عقیدہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی طرف سے انبیاء کو اپنے اپنے وقت کے کچھ باتیں بتائی اور نبیوں کو پابند بنایا کہ یہ باتیں میری طرف سے تمہارے لیے ماننا ضروری ہے، اور اس میں کسی طرح کی دلیل کے مطالبے کا تمہیں حق نہیں ہے، اور یہ باتیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل کے موافق ہو یا نہ ہو، اور آنکھوں سے نظر آئے یا نہ آئے، بہرحال ماننا ضروری ہے۔
جیسے بچپن میں آپ کو مجھ کو مکتب میں یاد کرایا گیا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان لانا، اب اس کے لیے بحث و مباحثہ کہ اللہ ہے کہاں اور کیسے ہے اور وہ کس طرح جیتا ہے۔ کوئی اگر اس عقیدے پر بحث کرے گا تو ایمان خطرے میں چلا جائے گا۔ بغیر کسی چوں چرا کے اللہ کو جیسے وہ ہے اس طرح سے ماننا ضروری ہے۔ ایمان لانا اور عقیدے کا مطلب ماننا ہے، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کے کتابوں پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر پر کہ ہر اچھا اور برا اس کی طرف سے ہے ایمان لانا، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ پھر آگے چل کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نیکوکار مومنین کا ٹھکانہ جنت ہے، گنہگار کا ٹھکانہ جہنم ہے، کفار و مشرکین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ والجنت حق والنار حق والصراط حق والمیزان حق واحوال القبور حق۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے، اور احوال قبور کی خبر دی، اور میدان حشر کے مراحل بتائے، پل صراط، میزان اور نامہ اعمال، یہ سب بتائے، حساب کتاب۔ تو ان سب کو بلا چوں چرے آقا نے بتایا، ہم کو ماننا ضروری ہے۔ اب کوئی تقدیر کا ٹاپک لے کر 4-5 آدمی ٹیبل میں بیٹھ جائیں اور تقدیر پر بحث شروع کر دیں، صاف آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کے بارے میں بحث مت کرو۔ ایمان خطرے میں چلا جائے گا۔ بس جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، چاہے وہ خیر ہو شر ہو، اور وہی ہوگا جو اللہ نے طے کیا ہے۔ تو اس کا نام عقیدہ ہے۔ اور آج آپ اگر جائزہ لے لیں، سروے کر لیں، تو دیندار کہلانے والا جو طبقہ ہے امت کا، ان کے عقیدے اور جو ہے بہت کمزور، عقیدے کی جانکاری اس حصے میں بھی بہت کم نظر آئے گی۔ تبھی تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو دیندار تھا نوجوان، وہ شکیل کے فتنے میں چلا گیا، وہ تو جو ہے اللہ کے راستے میں چلنے والا تھا، وہ شکیل کے فتنے میں چلا گیا، اور وہ گوہر شاہی کے فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ کیا بات ہے، دیندار کہلاتا ہے، نمازی ہے، مسجد میں آنے کا پابند ہے، لیکن عقیدے کی جانکاری نہیں ہے، تو باطل فرقے کی گمراہ کن چکنی چپٹی باتوں پر وہ بھٹک جاتا ہے، اور اس کی ساری نمازیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اور پہلے شعبے میں خلل کی وجہ سے اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ آج اکثر حصہ امت کا ایسے ہو رہا ہے۔ تو عقیدے کا باب یہ گھر کے مین انٹرنس کی طرح سے ہے کہ گھر میں اور ضروریات کے حصے ہوتے ہیں، گیسٹ روم ہوتا ہے، اور کچن روم ہوتا ہے، ڈائننگ روم ہوتا ہے، اور اسی ڈریس روم ہوتا ہے، اور سٹ آؤٹ ہوتا ہے، لیکن جو مین انٹرنس ہوتا ہے اس میں گوڈریج کے 7 لیور کا تالا لگا کر ٹیک وڈ سے اس دروازے کو بنایا جاتا ہے کہ وہ اگر اطمینان درجے میں بند ہو گیا، مقفل ہو گیا، تو اندر کے سارے کمروں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا میرا تجربہ ہے۔ تو مومن ایمان میں داخل ہوتا ہے عقیدے سے، یہ عقیدے کا باب ایسا ہے، دروازہ ایسا ہے، یہیں سے ایمان والا داخل ہوتا ہے۔ عقیدہ صحیح ہے تو آگے کے چاروں باب معتبر ہیں، اور عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے تو پھر نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج خطرے میں۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ کی مددیں اترنے کے لیے کامل و مکمل دین ضروری ہے۔ ہم ایسے وقت پر حالات کا یہ سبق ہے کہ اپنا محاسبہ کریں، زندگیوں کا جائزہ لیں، اور 5 شعبوں والے دین سے اپنی زندگی کو ملائیں۔ اور سب سے پہلا شعبہ یہ عقیدے کا، اب دوسرا شعبہ عبادات کا، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، اور جتنے حاجی اتنی قسم کے جو ہے حج کا طریقہ۔ تو میرے دوستو،
ہم سب کے لیے ایک معیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانہ دیا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو ایسے نماز پڑھو، خذوا عنی مناسککم، جیسے حج مجھے کرتے دیکھ رہے ہو مجھ سے حج سیکھ سیکھ کر کرو۔ صحابہ کو تاکید کی حکم فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو عبادتوں میں اتباع سنت، حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ابرار الحق صاحب علیہ الرحمہ میرے علاقے میں آئے تھے، آج سے 25 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا۔ ان کے استاذ حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر برجستہ مجمع عام میں بیان میں حضرت نے فرمایا کہ بھائی اگر میں مجمع میں پوچھ لوں کہ کون ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی نماز کی اصلاح کی ہو کسی امام یا عالم کے پاس حاضر ہو کر، اور پھر فرمایا الحمدللہ حضرت اتنے زبردست علامہ اپنی درسگاہ کے مظاہر العلوم کے مولانا حضرت یوسف صاحب، انعام الحسن صاحب، قاری امیر حسن صاحب، قاری صدیق صاحب اور مولانا سعید خان صاحب، ان کے ساتھی ان میں اول درجے میں آنے والے عالم دین شاہ ابرار الحق صاحب، وہ فرما رہے مجمع عام کے سامنے کہ میں نے اپنی نماز کی اصلاح حضرت استاد محترم مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی سے کیا ہے۔ میں نے حاضر ہو کر باضابطہ نماز تکبیر تحریمہ سے سلام تک پڑھ کے بتایا کہ حضرت میری نماز کا معائنہ فرمائیں اور میری نماز کی اغلاط کی تصحیح کریں اور میری نماز کو سنت کے مطابق بنائیں۔ تو میرے دوستو، عبادات کا جو دوسرا شعبہ ہے، سیرت طیبہ کا یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے عبادات کو، نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو علماء سے تعلق رکھ کر اتباع سنت والی نماز، اتباع سنت والا روزہ، اتباع سنت والا حج، ہر چیز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل۔ پھر تیسرا شعبہ معاملات کا، اور معاملے کا لفظ یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تمہارا ان کے ساتھ کتنے زمانے سے معاملہ ہے، ہم پوچھتے ہیں آپس میں نا، تو معاملے کا لفظ بولتے ہی دماغ میں، ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی لین دین ہے، بیپاری لین دین ہے۔ حالانکہ شریعت میں معاملے کا مفہوم بہت وسیع ہے، جو آج آپ سمجھ لیجئے کہ معاملہ کہتے ہیں شریعت میں تجارتی آپسی لین دین کو، معاملہ کہتے ہیں شریعت میں کسی آدمی کے مر جانے کے بعد اس کے ترکے کو شرعی تقسیم کے مطابق وارثین کو ادا کرنے کو، اور معاملہ کہتے ہیں شریعت میں کسی سے قرضہ لینے کے بعد مدت میں واپسی یا اگر تنگی ہے تو اس سے اجازت اور توسیع کی درخواست، اور معاملہ کہتے ہیں شریعت میں کسی نے کسی کے پاس کوئی امانت رکھی تو مطالبے پر اس امانت کو بعین ہی اسی طرح واپس کرنا۔ یہ سارا کا سارا معاملہ اور جو ہے معاملات میں سے ہے، اور ہم نے سمجھ لیا کہ معاملہ صرف بیپاری لین دین کا نام ہے۔ آپ دیکھ لیجئے معاملات کے باب میں ہماری زندگیوں کا کیا حال ہے۔ کتنے دیندار گھرانے ایسے ہیں جن میں 4 پیڑھیوں سے، 4 اوپر کے آبا و اجداد سے ترکہ تقسیم نہیں ہوا، اور کتنے خاندانی شریف گھرانوں کے ترکے کی لڑائی اور جھگڑے مقدمات میں، کورٹ کچہری میں موجود ہیں۔ آپ جا کر دیکھ لیں۔ اور ترکے کی تقسیم کا مسئلہ اتنا نازک ہے، اتنا نازک ہے کہ جس آپ علماء سے پوچھ لیں، میں خود مفتی ہوں، تو اگر کسی کے گھر میں شریعت کے مطابق ترکہ تقسیم نہیں ہوا، یہ کہ ترکے کی تقسیم میں تاخیر کرنا، اور یہ کہ تقسیم تو ہو رہی ہے لیکن کیف متفق ہو رہی ہے، شریعت جس طرح کہہ رہی ہے اس کے مطابق نہیں۔ اور آپ جان لیجئے کہ قرآن میں سب سے زیادہ جس شرعی مسئلے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ یہی ترکے کا مسئلہ ہے۔ ایک آدمی مر جائے تو اس نے کتنے بیٹے چھوڑے، کتنی بیٹیاں چھوڑی، بیوی چھوڑا یا نہیں، ماں باپ میں سے کون زندہ ہیں، اور پھر صرف بیٹے ہی بیٹے ہیں یا صرف بیٹی ہی بیٹیاں ہیں یا بیٹا بیٹی کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ان کے والدین اور بھائی بہن کتنے ہیں۔ جتنی شکلیں ایک انسان کی ہو سکتی ہے قرابت داری اور رشتہ داری کی،
تو شریعت نے اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ تو میرے دوستو، تو کتنے گھرانے میں مسئلہ آپ جان لیجئے۔ حکیم الامت علیہ الرحمہ میرے خسر دعوت کے پرانے دعوت کے ساتھیوں کے لیے اس واقعے میں اچھا سبق ہے کہ پہلے زمانے کے دعوت کے ساتھی جو اللہ والوں سے تعلق بھی رکھتے تھے اور دعوت کا کام بھی کرتے تھے، دونوں ساتھ ساتھ چلتے تھے، تو ان کا حال یہ تھا کہ میرے خسر جن کا میں داماد، اور وہ انتقال فرما گئے، ہمارے علاقے کے شہر وانمباڑی کے پرانے دعوت کے کام کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور اس علاقے میں شولاپور میں سب سے پہلے کام کو شروع کرانے والے دعوت کے کام کو وہی تھے۔ اسی طرح ایک زمانے تک 10 سال تک وہ ٹاٹا نگر میں بہار میں رہے، جمشید پور میں۔ وہاں کے لوگ، میں کبھی گیا تھا تو خوب یاد کر رہے تھے میرے خسر کو کہ انہوں نے یہاں کام شروع کیا اور بڑے صاحب تقویٰ تھے، فلاں تھے فلاں تھے۔ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو میں اور میرے ہمزلف ساڑو مفتی اقبال صاحب جو ہمارے مدرسے کے محتمم ہیں، وہ بھی مفتی میں بھی مفتی، ہم دونوں ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور عشاء کی اذان کا وقت قریب ہو رہا تھا۔ میرے ساڑو مفتی اقبال صاحب ہمارے شہر میں ایک مسجد میں امام و خطیب ہیں، تو اذان جیسے ہی شروع ہوئی تو وہ امامت کے لیے اٹھ گئے، اور مجھے ایک جنازے میں جانا تھا تو میں بھی اٹھ گیا۔ تو ہم ابھی گھر سے باہر ہی نکلے تھے کہ ہماری گھر والوں نے اطلاع کری کہ ابا جان کا انتقال ہو گیا، ابا جان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس اٹھنے سے پہلے آخری بات جو میرے خسر نے کہا وہ یہی بات تھی۔ آپ کو حیرت ہونی چاہیے، ایک دعوت کا کام کرنے والا پرانا ساتھی، وہ حضرت حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ ہم دونوں مفتیوں کو، وہ تاجر تھے، عامی آدمی تھے، وہ عالم نہیں تھے، ہم دونوں ان کے داماد عالم مفتی تھے، ہم دونوں کو بتا رہے ہیں۔ دیوار کے بازو میں ان کی چارپائی تھی تو ہاتھ دیوار پہ ایسے مار کے فرما رہے ہیں، حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہو جائے، اس زمانے میں جب حضرت کا زمانہ تھا، بجلی نہیں آئی تھی اور تیل کے چراغ جلتے تھے، حضرت کا ملفوظ نقل کر رہے ہیں کہ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جب کسی صاحب خانہ گھر والے کا انتقال ہو جائے تو شریعت میں یہ مسئلہ ہے کہ اس کے گھر میں جلنے والے چراغ کے تیل میں بھی وارثین کا حق ہو جاتا ہے، اور اس چراغ کی روشنی کو دھیمی کر دینی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا باریک مسئلہ ہے، اور ہم لوگ ہڑپ کیے ہوئے ہیں، اور نسلوں سے چل رہا ہے سلسلہ دبائے ہوئے، اور ہم نمازی کہلاتے ہیں اور ہم دیندار کہلاتے ہیں۔ 1 انچ زمین کسی کے ذمے ہے، 1 روپیہ نہیں، پیسہ اگر کسی کے ذمے ہے تو معاملہ اٹک جائے گا مرنے کے بعد۔ اور میں تو صاف آج کل کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ ہمارے علاقوں میں رواج ہے، مرنے کے ساتھ ہی قرآن شریف کی تلاوت اور ایصال ثواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور عورتیں 3 دن 7 دن تک میت کے گھر آتی رہتی ہیں، رشتہ دار خواتین، اور پڑھنے کا معمول ہوتا ہے، روزانہ 10 قرآن 15 قرآن پڑھ کے دعا ہوتی رہتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں، اور مرحوم کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ لیکن سن لیجئے، صاف علماء سے پوچھ لیجئے کہ اگر کسی کے ذمے قرضہ ہے اور کسی کے ذمے ترکے کی تقسیم کا بقایا ہے تو وہ سارے قرآن کا ثواب ایک طرف، اور وہاں گردن ناپی جائے گی۔ جب تک وہ حق ان کے ذمے سے اتارا نہیں جائے گا، وہاں گردن ناپی جائے گی قبر میں، حشر میں۔ وہ سارے قرآن کی تلاوت ایک طرف رکھی جائے گی جو بعد میں کام آئے گی، جب تک یہ حق ادا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے لوگ آج کل جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ مرنے کے بعد میت کے رشتہ دار، میرے علاقے میں بھی ایک رواج ہو گیا ہے کہ جن کو کوئی تکلیف ہوئی ہے تو معاف کر دیں۔ تو میں نے ایک جگہ بلند آواز سے کہہ دیا بے اختیار کہ ارے بھائی معاف کر دے کے ساتھ ساتھ ایک اور اضافہ بھی کرو کہ کسی کا حق اگر کسی پر جو ہے میت پر کسی کا حق باقی ہے تو ہم ورثہ سے آ کر دلائل اور ثبوت کے ساتھ لے لیں۔ یہ بھی اعلان کرو، میت کتنا قرضہ دبا کے اور جو ہے ترکہ دبا کے جا رہا ہے، اور تم یہاں کہہ رہے ہو کہ وہاں جو ہے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دو۔ تو میرے دوستو، تیسرا شعبہ، یہ معاملات کا شعبہ
بہت نازک ترین مرحلے میں ہماری زندگیوں میں ہے۔ قرضہ، امانت، ترکہ اور آپسی لین دین بہت خطرے میں ہے، اس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ تفصیل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد آج ہی آ جائے اور فلسطینی مسلمانوں کو فتح و نصرت آج ہی آ جائے اور ہم لوگ پریشانی سے نکل کر جو ہے سرخ روئی کی زندگی گزاریں، تو اس کے لیے ایسی زندگی چاہیے۔ یہی حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اور یہی سیرت طیبہ کا پیغام امت مسلمہ کے نام ہے۔ تو چوتھا شعبہ اخلاق کا، چوتھا پرچہ اخلاق کا۔ اخلاق میں تو اس قدر اس وقت ہماری گراوٹ چل رہی ہے، گراف ہمارا پلس جو ہے بالکل صفر پہ جا کے اور جو ہے ختم ہو رہا ہے کہ اختلاف اب باہر سے اندر آ گیا ہے۔ تو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں، ایک دوسرے کو سلام کرنا گوارا نہیں۔ جو کبھی بہت شیر و شکر کی طرح سے رہتے تھے اور آج ایک دوسرے کو سلام کرنا گوارا نہیں اور جو ہے بات چیت کرنا گوارا نہیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے ہمارے حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم، حضرت والا کے خلفاء میں سے آپ کے ہاں آتے رہتے ہیں، آپ نے ان کو سنا ہے، دیکھا ہے، استفادہ کیا ہے۔ حضرت مفتی خواجہ سید معصوم ثاقب صاحب جو کل ہند جمعیت علماء کے ناظم عمومی بھی ہیں، ایک جگہ میسور میں میں اور وہ دونوں ایک جلسے میں گئے تھے، تو مفتی صاحب نے اس وقت صلہ رحمی اور قطع رحمی ایک گناہ ہے، رشتہ ناتا توڑنا، اور صلہ رحمی شریعت میں ایک مطلوب نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے رشتہ نبھانا۔ تو اس پر بہت تفصیل سے بیان کیا، میں تو حیرت میں پڑ گیا۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و عمل سے نوازا ہے۔ فرمایا کہ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام آپ بچوں کو بھی رکھتے ہیں، اور بہت چہیتے صحابی تھے حضور کے، اور بہت سے بچوں کا نام آپ سنتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بچپن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خصوصیت اور شرف سے نوازا کہ وہ بلوغ سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، حتیٰ کہ ازواج مطہرات امہات المومنین کے گھرانے میں اندر جانے آنے کا ان کا معمول تھا۔ 10 سال تک مکمل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کری اور رات و دن خدمت کری، اور عاشق رسول تھے۔ ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت سے خوش ہو کر 3 دعائیں ان کے لیے دی، اور اللہ نے ان کے لیے ان کے حق میں وہ تینوں دعائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دل کی گہرائیوں سے وہ دعا دی۔ تو قبولیت میں کیا شک کیا جا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، آقا کی وہ دعائیں قبول ہو گئی۔ ایک دعا تو دی کہ اللہ انس کے اولاد میں برکت عطا فرما۔ کہتے ہیں ان کے سوانے میں، ان کی زندگی کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جدائیگی کا غم برداشت نہیں ہوا، تو مدینہ منورہ چھوڑ کر بغداد کوفہ چلے گئے، اور کبھی کبھی جب آقا کی یاد بہت زیادہ ستاتی، غلبہ ہوتا، تو وہاں سے آتے تھے اپنے رفقا کے ساتھ، اور روضے پر سلام پڑھ کر درود و سلام کے بعد کچھ وقت گزار کے مدینہ منورہ میں پھر واپس چلے جاتے تھے۔ اور جب آتے تھے تو کبار صحابہ ان کو گھیر لیتے تھے کہ آقا نے آپ کے بارے میں دعائیں کی ہیں، آپ مستجاب الدعوات ہیں، اس لیے آپ ہمارے حق میں دعا کریے۔ صحابہ ان سے دعا کراتے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی کہ اولاد میں برکت عطا فرما۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب وہ آتے تھے کوفہ سے، بغداد سے عمرہ کے لیے مطاف میں پہنچتے تھے، تو مدینہ منورہ جانے سے پہلے تو ان کی براس جو اولاد ہے، یعنی بیٹے، بیٹیاں، داماد، بہو اور پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، پڑ پوتے، پڑ پوتیاں، اور جو ہے پڑ نواسے، پڑ نواسیاں، انہی کے سارے اولاد سے پورا مطاف بھر جاتا تھا۔ اللہ نے ان کی اولاد میں اتنی برکت دی۔ اور پھر دوسری دعا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دی، اے اللہ انس کے مال میں برکت عطا فرما۔ تو لکھا ہے کہ جب ان کے انتقال پر ان کا ترکہ جو انہوں نے چھوڑا، اس کی تقسیم ہوئی، شرعی تقسیم، تو ان کے ورثہ میں سے آخری درجے کے جو وارث تھے، جن کو کم سے کم حصہ آخری درجے کا ملتا تھا، وہ اس زمانے کے 80,000 درہم و دینار تھے۔
اتنی مال میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی آقا کی دعا میں۔ تیسری دعا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو دی کہ اے اللہ انس کی عمر میں برکت عطا فرما۔ کہتے ہیں کہ خیر القرون کا زمانہ صحابہ کا اواخر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ نے بڑی لمبی 100 سے زیادہ لمبی عمر عطا فرمائی، دیر تک حیات رہے۔ تینوں دعائیں ان کے حق میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے قبول کی۔ تو ایک مرتبہ حسب معمول وہ آئے تو صحابہ نے مسجد نبوی میں ان کو گھیر لیا، اور اس دفعہ صحابہ نے درخواست کی کہ انس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں مدینہ منورہ میں قحط سالی پڑی ہوئی ہے، اس لیے باران رحمت کے لیے دعا کریے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاف معمول ہر مرتبہ جب صحابہ درخواست کرتے تو دعا کے لیے فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے۔ اس اب کی دفعہ خاموش سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ تو صحابہ نے دیکھا کیا بات ہے، آج خلاف معمول خاموش ہیں، تو دوبارہ درخواست کری، دوبارہ خاموشی، سہبارہ درخواست کری۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرے مبارک اٹھایا اور روضے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، صاحب روضہ کے حیات طیبہ میں ان کی زبان مبارک سے ان کانوں نے سنا ہے، یعنی کوئی واسطہ نہیں، صاحب روضے مبارک کے زبان مبارک سے ان کانوں نے سنا ہے بالراست کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی زندگی میں رشتہ ناتا توڑنے کا گناہ، قطع رحمی کا گناہ ہو، اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ حضرت شاہردوی فرماتے تھے علامات قیامت میں سے یہ بھی ایک علامت ہے کہ گھنٹوں کی دعاؤں کی قبولیت اٹھا لی جائے گی۔ آج کل 2 ڈھائی گھنٹے کی دعائیں ہوتی ہیں، لیکن کہاں اللہ کی مدد جو ہے لوگ تڑپ رہے ہیں۔ تو بات اصل میں یہی ہے کہ جب تک یہ 5 شعبوں کی زندگی کا جائزہ اور محاسبہ اور اصلاح نہیں ہوگی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے 5 شعبوں کو ہم اپنی زندگی کے نہیں ملائیں گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ تو اس لیے میرے دوستو کرنے کا کام یہ ہے، اسی کو حضرت قاری صاحب نے فرمایا تھا اس وقت مجھے حرم شریف کے چھت میں، کہ ان کی اتباع سنت والی زندگی اور ان کی صفات والی زندگی اور ان کے تقوی والی زندگی فتح و نصرت کو لا کر رہے گی، اور وہ ضرور۔ اور آپ نے دیکھا آج دنیا میں ان کا کیسا ڈنکا بج رہا ہے نا۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ قطع رحمی کا گناہ، رشتہ ناتا توڑنے کا، معمولی باتوں پر یہ بہت ہی خطرناک، اللہ کی مدد کو روکنے والا گناہ، کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے یہاں اٹھنے کے بعد پہلا کام یہ کر لو، اور یہ بھی سن لو کہ قطع رحمی کبیرہ گناہ ہے، اور صلہ رحمی یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ قطع رحمی اللہ کے ہاں مبغوض ہے، اور صلہ رحمی اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں مطلوب ہے۔ اور صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ ناتا جوڑے رکھنا۔ اور ہمارے حضرت والا حضرت حکیم صاحب فرماتے ہیں بہت عمدہ لفظ کہ آج اگر کوئی چاہے گا کہ شوہر بیوی 100% میرے مطابق رہے، اور والدین چاہیں گے کہ اولاد 100% میرے مطابق رہے، اور بڑا چاہے کہ چھوٹے 100% میرے مطابق رہیں، تو مشکل ہے آج کے زمانے میں۔ تو فرمایا کہ آج کا زمانہ کتنا بہترین جملہ، اردو کی تعبیر دیکھیے، اللہ اکبر۔ حضرت فرماتے ہیں یہ الہامی ہے، بار بار ایک مرتبہ مجھے نام لے کر مخاطب کر کے فرمایا، مولوی سبیل آج تو زمانہ ہے نباہنے کا، نباہنے میں حوصلہ چاہیے، نباہنے میں ایثار چاہیے، نباہنے میں کچھ غلطیوں سے صرف نظری چاہیے، نباہنے میں کچھ چیزوں کو دیکھ کر اندیکھی کر دینے کی ضرورت ہے، نباہنے میں پیار و محبت چاہیے، نباہنے میں بڑا دل چاہیے۔ اللہ اکبر، نباہنے کا زمانہ ہے آج۔ تو میرے دوستو اپنی زندگی کا جائزہ لو، یہ اخلاق والا سب سے بڑا مرحلہ ہے کہ ہم صلہ رحمی والی پیار و محبت کی زندگی گزاریں۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے، اور رشتہ ناتا اگر ہم نے توڑ رکھا ہے تو کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، اور آگے پھر فرمایا اور سن لو کہ یہی صاحب روضہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس مجمع میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے اپنا رشتہ ناتا توڑ رکھا ہو، اس مجمع کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، انفرادی گناہ بھی ہے اور اجتماعی گناہ بھی ہے۔ اور حضرت انس رونے لگے اور ایک نوجوان داہنے طرف سے کھڑا ہوا اور کہا کہ انس، اے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رکیے، وہ میں ہی ہوں جس نے رشتے ناتے کا گناہ کر رکھا ہے۔ میرا رشتہ اپنی پھوپھی سے میں نے توڑ رکھا ہے، میں ابھی جا رہا ہوں، آپ انتظار کیجئے اور میں ان سے صلح صفائی اور معافی تلافی کر کے آ رہا ہوں۔ اتنے وہ تیزی کے ساتھ گئے اور اتنے وہ تیزی کے ساتھ واپس آئے، اور ابھی مجمع میں شامل ہونے سے پہلے حضرت انس نے ہاتھ اٹھایا اور باران رحمت کا نزول شروع۔ اس لیے میرے دوستو، اخلاق، پیار و محبت کی زندگی گزاریے اور صرف نظر اور جو ہے درگزر اور ایثار کا مزاج بنائیے۔ ہاں، ایک بات یہ بھی سن لیے، صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شادی محل کے اسراف و تبذیر، مرد عورت کے اختلاط والے ماحول میں جا کر شرکت کر کے ماموں کو اور چچا کو خوش کر دینا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت تو صاحب فرماتے ہیں، حضرت والا حکیم صاحب شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی علیہ الرحمہ کا واقعہ بھی بتاتے رہتے ہیں، جو ہم سب کے لیے سبق ہے کہ حضرت شاہ محمد احمد صاحب جو بہت بڑے بزرگ تھے، شاہردوئی، ان کے ہاں تشریف لے جاتے تھے۔ ان کے سگی بہن اور بہنوئی اور ان کے بہنوئی سرکاری ملازم تھے، تو ویسٹرن کلچر والی زندگی تھی، ان شرٹ اور پھر کلین شیو والی زندگی تھی۔ ان کے بچے حضرت کے بھانجے کا نکاح طے ہوا تو بہن اور بہنوئی آئے اور کہا، دعوت دی کہ فلاں دن فلاں تاریخ میں نکاح ہے، آپ دونوں ضرور شرکت فرمائیں۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کی تربیت ہے۔ دیکھیے کہ حضرت نے کس طرح صاف مسئلہ صاف کر دیا اور ہم سب کے لیے طریقہ بتایا کہ منکر میں کبھی ساتھ نہیں دیا جا سکتا، گناہ میں کوئی ساتھ نہیں ہے، صلہ رحمی گناہ میں نہیں ہے۔ حتیٰ کہ میں نے کل بتایا وہاں جو ہے ٹانڈور میں کہ اگر کوئی والدین اولاد کو گناہ کا حکم کریں تو وہاں والدین کی اطاعت اتنا بڑا فریضہ ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنے ساتھ شرک نہ کرنے کا حکم کر کے بازو میں والدین کی اطاعت کو فرمایا، لیکن اتنا اہم مرحلہ ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی والدین اپنی اولاد کو گناہ پر جبر کریں تو اولاد پر والدین کی اطاعت نہیں ہے۔ من احب للہ بھی ہے ومن ابغض للہ بھی ہے نا، الحب فی اللہ بھی ہے، البغض للہ بھی ہے، دونوں ہے۔ اللہ کے لیے صلہ رحمی، یہ نہیں کہ ہم لوگوں کی خوشی، جیسے ہم نے زندگیوں میں پالیسی بنا لیا ہے، ناراض ہو تو اللہ ناراض ہو جائے، ناراض ہو تو اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں، خوش ہونا چاہیے تو ساری دنیا خوش ہو جائے۔ ایک شادی کے موقع پر ہم دیوڑی چوکٹ دروازہ چڑھ کر ہر ایک کو خوش کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور سنتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، صلہ رحمی کا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں شریعت نے صلہ رحمی کے لیے کہا ہے وہ صلہ رحمی ہے، گناہوں میں صلہ رحمی نہیں، گناہوں میں کوئی سمجھوتا نہیں، کمپرومائز نہیں۔ اللہ ہم سب کو جو ہے معاملات کی صفائی اور اخلاق حسنہ عطا فرمائے۔ پھر پانچواں شعبہ، بس میں اپنی بات کو پوری کر رہا ہوں، پانچواں شعبہ ہے معاشرت کا۔ معاشرت کہتے ہیں انگریزی میں کلچر کو، اصلاح معاشرہ کے جلسے ہوتے ہیں اور اس میں معاشرے کا لفظ آتا ہے۔ معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ کلچر کو کہتے ہیں۔ کلچر کسے کہتے ہیں؟ کچھ لوگ آپس میں ایک ساتھ مل جل کر رہتے ہیں اور ان میں آپس میں ان کے رشتہ داری اور قرابت داری اور تعلق کے اعتبار سے ایک دوسرے کے حقوق ہیں، ان حقوق کی جانکاری کر کے ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا، یہ ہے معاشرت، یہ ہے معاشرت۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں سے لے کر پوری دنیا کے انسانوں تک کے حقوق کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ انسانوں کے حقوق سے آگے بڑھ کر دیگر مخلوق کے حقوق بتائے کہ اگر تم کسی جانور کو پالتے ہو، اونٹ پال رہے ہو، گھوڑا پال رہے ہو، تو اس کے وقت پر کھانے کی فکر کرنا یہ تمہارے ذمے ہے۔
اگر جانور کو بھوکا ڈالو گے تو اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی۔ تو اس لیے میرے دوستو، حضرت شاہ ابرار الحق صاحب علیہ الرحمہ کے بارے میں نے سنا، سلوک میں، تصوف میں، خانقاہ میں ایک مقام آتا ہے ولایت کا، اسے مقام ابرار کہتے ہیں، اور شاہ ہردوئی کا نام نامی اس میں گرامی بھی ابرار الحق تھا، اور حضرت کو اللہ نے وہ مقام ابرار بھی دیا تھا۔ مقام ابرار کہتے ہیں انسانوں سے ترحم اور پیار و محبت سے آگے بڑھ کر انسان جانوروں کے بارے میں بھی کسی تکلیف پر تڑپ جاتا ہے۔ مجھے ایک صاحب نے زندہ واقعہ بتایا کہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر نل میں 20 پر وضو کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے، تو حضرت کی نظر پڑی کہ وہاں نیچے ایک سوراخ ہے اور اس میں سے کالی چونٹیاں جھنڈ کی جھنڈ آ رہی ہیں۔ تو حضرت نے فوراً جیسے ہی نظر پڑی اٹھ کر کے جگہ بدل لی، دوسری 20 میں، تیسری 20 میں چلے گئے، یعنی ان کو چھیڑنا بھی گوارا نہیں ہے کہ وہ ان کا گھر ہے، وہاں ان کی آمد و رفت ہے، اور یہ بہت اونچا مقام ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن انسانیت بن کر دنیا میں تشریف لائے تھے، انسانوں کے حقوق بتائے کہ دیگر مذاہب والوں سے، کفر و شرک سے ہٹ کر ہمارے اوپر ان کے سارے حقوق ہیں، کہ اگر امیر الہند مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر و صحت میں برکت عطا فرمائے، آج کے ملک کے کشیدہ ماحول میں وہ فرماتے ہیں برادران وطن کے ساتھ میں ایک طرف سے منفی جذبہ نوجوانوں میں بھڑک رہا ہے کہ ایسا کر دینا چاہیے، ویسا کر دینا چاہیے، اور یہ ہمارے اکابر کو اللہ حالات کے مطابق، زمانے کے مطابق جو ہے وہ کرتا ہے، الہام کرتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیگر مذاہب والوں کے ساتھ کفر و شرک کے علاوہ پیار و محبت کا تعلق ہے انسان ہونے کے ناطے میں۔ اگر ان کا کوئی مر جائے تو پرسہ تسلی دیں، اگر ان کا کوئی بیمار ہو جائے تو ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم عیادت کریں، اگر ان کا کوئی ہمارا پڑوسی ان میں سے تنگ دست ہے، غریب ہے، تو ہم اس کے لیے معاون بن سکتے ہیں تو معاون بنیں۔ تو میرے دوستو، یہ معاشرت کے حقوق ہیں، اور عام طور پر طلاق اور خلا کی معاشرے میں جو کثرت ہو رہی ہے اور زندگیاں اجڑ رہی ہیں اور نوجوانوں میں زندگی جینے کا اور جو ہے مزہ چلا گیا ہے، اور شادی جو زندگی کی خوشی کا موقع ہے، نکاح، وہ کیفیت ختم ہو گئی ہے۔ زبردستی کے درجے میں معاشرے کے دباؤ میں نوجوان شادی کر رہا ہے، اس لیے کہ اسے ڈر لگ رہا ہے کہ شادی کرنے کے بعد کہیں 2-3 مہینے میں طلاق یا خلا نہ ہو جائے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپس میں حقوق کی جانکاری نہیں ہے، شوہر بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں جانتے، والدین اولاد ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں جانتے۔ تو یہ 5واں شعبہ ہے۔ تو یہی سیرت طیبہ کا پیغام امت مسلمہ کے نام ہے کہ 5 شعبوں کی زندگی کا محاسبہ کریں اور اپنی اصلاح، اور اس میں کوئی ہم میں سے فرشتہ اور پوتر نہیں ہے، ہم جو ہے فرشتہ پیدا بھی نہیں ہوئے اور ہم فرشتہ ہے بھی نہیں، انسان ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، اور فرمایا الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، ہم تو خطا اور غلطیوں کا پلندہ ہیں، مجسمہ ہیں، اس لیے تو تعویل کر کے اپنی تعریف سننے کی کوشش نہ کریں، بلا جو ہے تاخیر اپنے گریبان میں منہ ڈال کر 5 شعبوں کا محاسبہ کریں، اور علماء کے سامنے حاضر ہو کر عقیدہ اور عبادات اور جو ہے معاملات اور اخلاقیات اور معاشرت کے تمام جانکاری کر کے اپنی زندگی کی اصلاح کی فکر کریں، اس کے لیے محنتوں میں لگ جائیں۔ یہی جو ہے ہمارے لیے اس وقت حالات کا پیغام بھی ہے اور سیرت طیبہ کا بھی پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے لیے میرے دوستو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ میری زندگی بھر کا اس وقت 55 سال میری عمر ہو رہی ہے، میں اپنا تجربہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علیمیہ کی بات بھی مجھے یاد آ رہی ہے۔ سید ابو الحسن علیمیہ اس شہر میں آئے ہیں اور ان کو دیکھنے والے ہزاروں لوگ ابھی زندہ ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ میں نے اپنی اصلاح کے لیے ہر جگہ پر، ہر ٹھکانے پر اور جو ہے حاضری دے لی اور جو ہے سب کام کر کے دیکھ لیا، لیکن مجھے جو ٹھکانہ ملا ہے، قرار جو آیا ہے، وہ 3 اہل اللہ کی صحبت میں 3 خانقاہوں میں مجھے ٹھکانہ ملا۔ میری زندگی کا رخ وہیں سے بدلا ہے اور بے قرار زندگی کو قرار وہیں سے آیا ہے۔ فرماتے ہیں رائے پور میں، حضرت رائے پوری کی خانقاہ میں، شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کی خانقاہ میں
اور پھر فرماتے ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمہ کی صحبت میں بنگلے والی مسجد کی خانقاہ میں، اور پھر فرماتے ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے کچے گھر والی خانقاہ میں، یہ 3 بزرگوں کی خانقاہ میں اس بے قرار بندے کو زندگی بھر کے بے قرار کو قرار آ گیا، زندگی کا رخ لگ گیا، اور جو ہے ان کا حال یہ تھا۔ ہمارے حضرت والا حکیم صاحب فرماتے ہیں، جو ان کے والد بھی ہیں اور حضرت ان کا علاج بھی کر چکے ہیں، فرماتے تھے کہ آخری دنوں میں جاتا تھا رائے بریلی، تو ان کا حال عمر کے آخری حصے میں یہ تھا کہ ران پر اس طرح سے ہاتھ مارتے تھے اور آنسوں مسلسل جھڑیاں ٹپکتی تھی آنکھوں سے، اور روتے تھے اور کہتے تھے ہائے میرا کیا ہوگا، ہائے میرا کیا ہوگا، ہائے میرا کیا ہوگا، اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، روتے تھے۔ تو اس لیے ہما شما کا کیا مسئلہ ہے، اس لیے کرنے کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن ہمارے دوستوں کی کرم فرمائی ہے کہ آج صبح فجر کے بعد سے لے کر مسلسل مجھے مشغول رکھا ہے، اور ہمارے مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے تو مجھ سے شکایت بھی کری کہ گلبرگہ اتنا بڑا شہر اور صرف ایک دن یعنی ایک ہفتہ دینا چاہیے، کبھی اللہ زندگی موقع دے تو انشاءاللہ ایک ہفتہ بھی قیام کریں گے، بہت سارے کام کرنے کے ہیں، اور ہمارا تمہارا مل کر بیٹھنا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے 5 شعبوں کا دین نصیب فرمائے، اور اتباع سنت والی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے۔